نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا نور اللہ السلام علیک یا ذکر اللہ السلام علیک یا نبی القبلتین السلام علیک یا رحمۃ للعالمین السلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا، یہ بھی تماشا کر کے دیکھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ہماری پچھلے جمعہ قربانی کے فضائل اور قربانی کے مسائل سے متعلق گفتگو ہوئی۔ آج اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں نے قرآن مجید سے آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز اور بے شک میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کی پرورش فرمانے والا، سارے جہانوں کا کیا ہے؟ رب ہے۔ یعنی سارے جہانوں کو تخلیق بھی اسی نے کیا ہے، خالق بھی وہی ہے، سارے جہانوں کا مالک بھی وہی ہے، سارے جہانوں کی مخلوقات کا حاکم بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، اور ساری کائنات کی مخلوقات کا حاجت روا بھی وہی ہے۔ اس اللہ کے لیے میرا جینا مرنا ہے، اس اللہ کے لیے میری قربانی ہے، اس اللہ کے لیے میری نماز ہے۔ تو پہلے اس میں اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا، نماز کے ساتھ قربانی کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد فرمایا میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اے حبیب آپ یہ فرما دو کیا مطلب ہے نماز کا ذکر کر کے کہ قربانی کا ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نماز سے نماز عید الاضحیٰ مراد ہے۔ اسی نماز مراد ہے عید الاضحیٰ کی، اور قربانی سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قربانی جو سرکار عید الاضحیٰ کے دن دیتے تھے، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اگر اس کو عام جو ہے نا کیا ہے معنی میں لے لیا جائے تو تمام نمازیں اس کے اندر شامل ہیں، بھلے وہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنتیں ہوں، مستحب نمازیں ہوں، یہ تمام کے تمام نمازیں، جس میں عید الاضحیٰ کی بھی نماز شامل ہے، عید الفطر کی بھی شامل ہے، ساری نمازیں۔ میرے حبیب آپ فرماؤ میں جتنی نمازیں پڑھتا ہوں یا آگے پڑھوں گا، وہ سب نمازیں کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بھی اور سارے جہانوں کی مخلوقات کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ وہ ان کا مالک ہے، معبود ہے، اور حاکم ہے، رازق ہے، جو سب کچھ ہے، اس اللہ کے لیے میری کیا ہے؟ یہ نماز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حکماً یہ فرمایا جا رہا ہے کہ عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ جائز ہی نہیں۔ تو اللہ نے کچھ چیزیں اپنی ذات کے لیے خاص کر لی ہیں، وہ صرف اللہ ہی کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ اگر کرے تو اسلام سے نکل جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے۔ وہ اس میں سے پہلا کیا ہے؟ عبادت، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔
اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ دوسرا ہے سجدہ، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کر سکتے۔ سجدے کے اقسام میں ایک وہ سجدہ ہے جو ہم نمازوں میں کرتے ہیں، فرض، واجب، سنت، نفل نمازوں میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کر سکتے۔ دوسرا نماز میں ہی کرتے ہیں، جب واجبات نماز میں مسٹیک ہوتی ہے تو صورت میں سجدہ سہو کرتے، وہ سجدہ بھی عبادت کا سجدہ ہے، وہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کر سکتے۔ دو ہو گئے۔ تیسرا سجدہ ہے سجدہ شکر، وہ کبھی کسی نعمت کے ملنے پر آپ کیا کرتے؟ شکرانے کے طور پہ ادا کرتے، وہ سجدہ بھی صرف اللہ ہی کو کر سکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کر سکتے۔ چوتھا سجدہ وہ ہے جو بندہ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کرتا ہے، سجدے میں دعا مانگتے ہیں نا، تو دعائے سجدہ ہے، سجدے کی کیا ہے؟ دعا مانگنے کے لیے سجدے میں جانا، یہ بھی سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں کر سکتے، سجدہ دعا۔ اور پانچواں سجدہ یہ ہے کہ بندہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کرتا ہے، وہ سجدہ بھی سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں کر سکتے۔ ایک تو نماز میں کیا جانے والا سجدہ، پھر دوسرا سجدہ سہون کیا جانے والا، تیسرا سجدہ شکر کا سجدہ، چوتھا دعا کا سجدہ، پانچواں سجدہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت ہے، جو قرآن شریف کے اندر آیت سجدہ آپ تلاوت کریں یا سنیں تو اس صورت میں کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب سجدوں کے لیے وضو بھی ہونا ضروری ہے، یہ سب سجدوں کے لیے بندے کا قبلہ رخ ہو کر اللہ ہی کو کرنا کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے، سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں کر سکتے۔ یہ ہو گیا عبادت کا سجدہ، یہ سوائے اللہ کے کسی کو کرا تو بندہ مشرک ہو جاتا سیدھا۔ میں نے کیا کیا باتیں بتائی؟ عبادت سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کر سکتے، دوسرا سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کر سکتے، اور وہ سجدہ کو سائے یہ جو میں نے اقسام بتائی۔ اور ایک سجدہ ہے تعظیم اور ادب کا سجدہ، وہ سجدہ عبادت کا نہیں ہوتا، وہ پچھلے نبیوں کی امتوں میں جائز تھا، وہ سجدے کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حرام کر دیا گیا۔ بات سمجھ گئے؟ وہ کون سا سجدہ ہے؟ تعظیم اور ادب کا سجدہ۔ جیسے پچھلے نبیوں کی امتوں میں وہ سجدہ جائز تھا، اور حضرت آدم صفی اللہ کو اللہ پاک نے فرشتوں سے جو سجدہ کروایا وہ تعظیم و ادب کا سجدہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ان کے 11 بھائیوں نے اور والد والدہ نے جو سجدہ کیا وہ سجدہ عبادت کا سجدہ تھا، عبادت کا نہیں تھا بلکہ تعظیم و ادب کا سجدہ تھا۔ تو یہ تعظیم و ادب کا سجدہ کسی کو خدا سمجھ کے کرنا نہیں ہے، وہ کسی کو نبی سمجھ کر یا پھر کسی کو بادشاہ وقت سمجھ کر یا کسی کو اللہ کا خلیفہ سمجھ کر اس نیت سے کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ ادب کا تعظیم کا سجدہ پچھلے نبیوں کی امتوں میں جائز تھا، اب یہ نبی کی امت میں، نبی اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حرام کر دیا گیا۔ اب یہ سجدہ اگر کوئی بندہ کسی نبی کو نبی سمجھ کے کر دیا تو انہیں مشرک نہیں ہوتا لیکن گناہ گار ہوتا۔ کوئی بندہ کیا کیا؟ کسی ولی کو کر دیا یا اپنے پیر کو کر دیا، تو یہ سجدہ اگر انہیں یہ دیکھا جائے گا خدا سمجھ کے کیا یا خدا کا محبوب بندہ سمجھ کے کیا، اگر محبوب بندہ یا ولی یا نبی یا اپنے ماں باپ یا استاد سمجھ کے یا پیر سمجھ کے کیا تو اس صورت میں تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کو خدا سمجھ کے یا خدا کا روپ سمجھ کے یا خدا ہی ان کی شکل میں زمین پہ آ گیا سمجھ کے اگر کیا تو اس صورت میں نعوذ باللہ وہ کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دو باتیں ہو گئی، ایک عبادت، دوسرا سجدہ، یہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا ہے دعا، سوائے اللہ کے کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ میں نے دعا کے بیان میں یہ صاف طور پہ آپ کو بتایا تھا کہ دعا بولتے کس کو؟ شریعت کی اصطلاح میں دعا اس کو بولتے کہ آپ کسی کو اپنا اور پوری کائنات کا بنانے والا سمجھ کر، پوری کائنات کا حاکم مالک حقیقی سمجھ کر
پوری کائنات کی مخلوقات کو رزق دینے والا سمجھ کر، پوری کائنات کی مخلوقات کو زندگی موت دینے والا سمجھ کر یہ مانتے ہوئے اس سے مانگے تو اس کو بولتے دعا۔ دعا خالی مانگنے کو نہیں بولتے، دعا کس کو بولتے؟ یہ سوچ کے ساتھ مانگنا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کیسا مان رہے کہ اللہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رازق کائنات ہے، حاکم کائنات ہے، معبود حقیقی ہے، یہ سوچتے ہوئے اللہ سے مانگتے آپ، تو یہ ہے دعا۔ لیکن جب نبی سے مانگے تو وہاں یہ نہیں سوچتے کہ نبی پوری کائنات کو بنائے بول کے، سوچتے کیا؟ ولی کو جب آپ مانگتے، ولی سے یا پیر سے یا اپنے ماں باپ سے یا استاد سے یا کسی دوست احباب سے جب آپ مانگتے بھائی مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو دے بول کے، تو یہ مانگنا کیا دعا ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ اس کو اپنا دوست سمجھ کے مانگے، آپ ان کو اپنے ماں باپ سمجھ کے مانگے، آپ اپنے پیر کو پیر سمجھ کے مانگے، آپ اللہ والے کو اللہ والا سمجھ کے مانگے، آپ نبی کو اللہ کا نبی سمجھ کے مانگے۔ اور کیوں مانگے؟ اللہ ان کو دیا اس لیے مانگے، نہیں دیتا تو مانگتے تھے کیا؟ نہیں مانگتے تھے۔ دیکھو آپ کو قرضے کی ضرورت ہے، کس سے مانگتے؟ جس کو اللہ دولت دیا اس سے مانگتے، ہے نہیں بولا آپ؟ تو جس کو اللہ نے دیا اس سے مانگنا، اور یہ سوچ کے مانگنا کہ اللہ نے اس کو دیا، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ میری مدد کر سکتا ہے، بندہ ہو کر بندے کی مدد کر سکتا ہے، یہ تصور کے ساتھ مانگنا یہ توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن بندے کو یہ سمجھ لینا کہ انہیں خود سے نفع نقصان دینے والا ہے، خود سے زندگی موت دینے والا ہے، خود سے پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا مختار ہے، پوری کائنات کا حاکم ہے، رازق ہے، معبود ہے، یہ سوچ کر اس سے مانگنا یہ ہے دعا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے دعا مانگتا ہے مشرک ہو جاتا ہے۔ اب کافرین ہیں، وہ بت سے کیا سوچ کے مانگ رہے؟ پتھر کے بنے ہوئے بت سے کیا سوچ کے مانگ رہے ہو؟ یہی سوچ کے مانگ رہے نا یہ کائنات بنانے والا ہے بول کے، ہے نہیں؟ وہ پانی دریا سے کیا سوچ کے مانگ رہے؟ یہی سوچ کے مانگ رہے انہیں خود سے نفع نقصان دینے والا ہے بول کے۔ وہ سانپ سے مانگ رہے، سانپ اسنیک، اس سے مانگ رہے، کیا سوچ کے مانگ رہے؟ انہیں ڈس دیا تو جان چلے جاتی بول کے۔ تو نفع نقصان دینے والا مخلوق کو خود سے سمجھ کر اس سے مانگنا یہ ہے شرک، اور یہ ہے دعا۔ اس دعا سے اللہ پاک نے فرمایا یہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ رہ گئی بات مدد کی، تو لوگوں کو اس میں مغالطہ ہے، وہ آیت ایک ہی پیش کرتے قرآن کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں بول رہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد میں جو ہے نا ماں باپ سے مدد مانگ رہے، پیر سے مدد مانگ رہے، نبی سے مدد مانگ رہے، تو یہ شرک ہے نا بول رہے۔ یہاں لوگوں کو مغالطہ ہے، وہ کیا سمجھ رہے کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگ سکتے اور کسی سے نہیں۔ اگر صرف اللہ ہی سے مانگ سکتے، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے، تو جس قرآن میں سورہ فاتحہ کی وہ آیت ہے، اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اب یہاں کیا کہو گے؟ اللہ پاک خود فرما رہا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو تقوی اور نیکی کے کاموں میں، اور برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اگر بندہ مدد کرنے والا نہیں ہے تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو؟ تو معلوم یہ ہوا اللہ بھی مددگار ہے، بندہ بھی مددگار ہے کہ نہیں ہے؟ رسول پاک نے حدیث پاک میں فرمایا اے حسان، بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، حضرت حسان رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں خود لکھ کر سرکار کو سنایا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا آ میرے ممبر پہ چڑھ جا۔ حضور نے ان کو اپنے ممبر پہ چڑھایا اور خود نیچے بیٹھ کر ان سے نعت سنی اپنی، اور نعت سن کر حضور مسکرائے اور کیا فرمایا حسان تو جب تک میری نعت سناتا رہے گا اللہ جبرائیل کے ذریعے تیری مدد کرتا رہے گا۔ اب بتاؤ
اللہ ڈائریکٹ مدد کرنا چاہیے نا، جبرائیل کے ذریعے کیوں مدد کر رہا؟ تو معلوم یہ ہوا اللہ بھی مددگار ہے، جبرائیل بھی مددگار ہے۔ بولیے میدان بدر میں اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ مدد کی یا اللہ پاک نے ملائکہ کے ذریعے اصحاب بدر کی مدد فرمائی؟ بولیے ساری کائنات یہ بات جانتی ہے کہ جب رسول پاک 313 صحابہ اکرام کو لے کر میدان بدر میں پہنچے، حضور نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے مدد کیسے کی؟ ملائکہ کو نازل کر کے، ملائکہ کو نازل فرمایا اللہ پاک نے، اور فرمایا تلواریں اور گھوڑے لے کر اتر جاؤ میدان میں میرے محبوب کے صحابہ کے ساتھ کافروں سے جہاد کرنے کے لیے۔ تو صحابہ اکرام نے یہ بیان کیا کہ ہم تلوار اٹھا کے کافر کا سر قلم کرنے کا ارادہ کر کے اٹھاتے، ہمارے وار کرنے سے پہلے ہی گردن گر جاتی تھی، مگر کون گردن گرا یہ بات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میدان جنگ فتح کر چکے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جانتے ہو تمہاری فرشتوں کے ذریعے میدان میں مدد فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ بھی مددگار ہے، فرشتے بھی مددگار ہے، اللہ بھی مدد کرنے والا ہے، اس کے بندے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب تم جنگل میں ہو اور راستہ بھٹک چکو تو کیا کہو جنگل میں؟ عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ، یہ الفاظ سے پکارو بولے سرکار۔ کیا فرمائے؟ عباد اللہ۔ عباد اللہ کا مطلب عبد کی جمع عباد ہے۔ عباد اللہ بولے تو اے اللہ کے بندو، اعینونی یا عباد اللہ، تم میری مدد کرو اے اللہ کے بندو۔ کس کو مدد کے لیے پکار رہے؟ اللہ کو نہیں پکار رہے، اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکار رہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنگل میں جو بھی اللہ کا بندہ ہوگا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی صوفی بھی ہو سکتا ہے، خضر علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، الیاس علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی فرشتے کا وہاں سے گزر ہو سکتا ہے، تو وہ تمہاری راہبری کرے گا، تم کو راہ دکھا دے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ سے جب مدد لیں گے، اس کو خالق کائنات، مالک کائنات، معبود کائنات مان کر مدد مانگیں گے۔ اور جب بندے سے مدد لیں گے تو بندے کو بندہ سمجھ کے مدد لینا یہ توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک کب ہوگا؟ جب بندے کو آپ خدا مان لیں گے، جب بندے کو آپ کائنات بنانے والا مان کر اس سے مدد مانگیں گے، یہ مدد مانگنا شرک ہے۔ اور اس مدد کا انکار کیا جا رہا ہے سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تجھے ہی معبود سمجھتے ہیں، تجھے ہی کائنات بنانے والا سمجھتے ہیں، تجھے ہی پوری کائنات کا حاکم اور مالک سمجھتے ہیں، اسی لیے خدا سمجھ کر تجھی سے مدد لیتے ہیں۔ کیا؟ اور عبادت کی بات رہ گئی تو ہم مجازن بھی کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، ہمارا معبود صرف تو اکیلا ہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ اور سورہ فاتحہ سے ہٹ کر قرآن مجید میں دیگر مدد کی جو بات کی جا رہی، وہاں پر یہ بات کی جا رہی میرے جو بھی بندے مددگار ہیں میری عطا سے مددگار ہیں، میرے خیرات دینے سے مددگار ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان سے مدد لینا بھی شرک نہیں ہے، توحید ہے۔ وہ حضرت حسان بن ثابت نے جبرائیل سے مدد لی کہ نہیں؟ وہ تمام میدان بدر کے اصحاب کی مدد کی فرشتوں نے، تو انہوں نے مدد فرشتوں سے لی کہ نہیں لی؟ تو یہ شرک ہے کہ توحید؟ توحید ہے، شرک ہرگز نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، اور دعا صرف اللہ ہی سے مانگیں گے۔ اور چوتھی بات یہ کہ طواف صرف اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا کریں گے، یہ اللہ کے حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ کسی مزار کا طواف نہیں کر سکتے، کسی نبی یا ولی کا طواف نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی نبی نے اپنی حیات میں کسی صحابی سے اپنا طواف کروایا ہے۔ کہیں پر یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی صحابی نے طواف کیا ہو۔ تو یہ طواف کرنا صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے ہوتے تو سب سے پہلے سرکار اپنا طواف کروا لیتے۔ بات سمجھ گئے نا آپ؟ تو جب سرکار کا ہی نہیں کر سکتے تو پھر باقی پیر پیرانے سلسلہ وغیرہ سب تو نیچے کے ہیں۔
یہ تو کم رتبہ کم درجے کے ہیں. سب سے بڑا درجہ کائنات کے اندر اللہ کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مگر نہ آقا کو سجدہ کرنے کی حضور نے اجازت دی، نہ آقا کا طواف کرنے کی سرکار نے اپنے صحابہ کو اجازت دی. تو یہ صرف اللہ کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کر سکتے. 5 چیزیں ہو گئی. چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز یہ ہے کہ روزہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں رکھ سکتے. یہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کے لیے روزہ رکھ سکتے. جیسے کہ آپ بولیں گے اللہ کے علاوہ بھی کسی کے اور کے لیے روزہ رکھتے کیا؟ تو بہت سارے لوگ ہیں. دیکھو آپ دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنے بتوں کے لیے روزہ رکھتے. اور جو ہے نا کیا ہے معلوم، ہندو مذہب کے اندر ایک کیا ہے، روزہ ایک عورت رکھتی اپنے شوہر کی عمر لمبی ہونا بولتے، کروا چوتھ کا روزہ. انہیں بھی روزہ رکھ لی، انہیں تو رات سے لے کے پوری رات تک بھوکی پیاسی رہتی. اور مقصد کیا رہتا اس کا؟ میرا شوہر ہی بھگوان ہے بولتی نہیں، اور اس کی عمر لمبی ہونے کے واسطے میں یہ روزہ رکھ رہی ہوں. تو روزہ کس لیے رکھی، کس کے لیے رکھی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ شوہر کے لیے رکھی. یہ ہے شرک. سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتے. نہ آپ کسی ولی کے لیے رکھ سکتے، نہ کسی نبی کے لیے رکھ سکتے، نہ اپنے ماں باپ کے لیے رکھ سکتے، نہ دوست احباب کے لیے رکھ سکتے. کسی کے لیے نہیں، صرف اللہ ہی کے لیے روزہ رکھ سکتے. اچھا، اللہ ہی کے لیے روزہ رکھ سکتے، یہ اللہ کا حق ہے. تو اس میں نیت بندے کی یہ ہونا کہ میں اے اللہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں. اب اس کا جو ثواب ملا آپ کو روزہ رکھنے کے بعد، یہ جو ثواب ہے آپ کسی کو بھی پہنچا سکتے. آپ زندے کو بھی پہنچا سکتے، انتقال کیے ہوئے شخص کو بھی پہنچا سکتے. اسی کو ایصال ثواب بول رہے. تو وہ کوئی بھی عمل کا ثواب آپ کسی کو بھی پہنچا سکتے، کوئی بھی نیکی کا ثواب کسی کو بھی پہنچا سکتے. یہاں بات ایصال ثواب کی نہیں ہو رہی، روزہ کس کے لیے رکھ رہے اس کی ہو رہی. تو صرف اللہ کے لیے روزہ رکھ سکتے. جیسے ہمارے پاس اکثر خواتین 16 سید کا روزہ بول کے رکھ رہے، تو وہ شرک بھی ہے توحید بھی ہے. شرک کب ہوتا؟ اس وقت ہوگا جب عورتیں یہ نیت کر رہی ہو کہ اے اللہ میں یہ روزہ تیرے لیے رکھ رہی ہوں، اس کا ثواب یہ جو 16 سید ہے ان کو عطا فرما. وہ 16 سید کو نے ائمہ اہل بیت ہو، تو ان کو کیا ہے اس کا ثواب پہنچانے کی نیت سے روزہ رکھی. انہیں اللہ کے لیے روزہ رکھی، ثواب جو ملا وہ ثواب ان کو پہنچائی. تو اس کو اگر 16 سید کا روزہ بولے تب تو یہ توحید ہے. لیکن اگر روزہ ہی اس نیت سے رکھے میں 16 سیدوں کو خوش کرنے روزہ رکھ رہی بولے، تو روزہ اس وجہ سے رکھی اور ان کی خاطر روزہ رکھی، تو اس صورت میں تو یہ سیدھا شرک ہے. اس کا نام توحید نہیں ہے، یہ شرک ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس نیت سے رکھنا توحید، اس نیت سے رکھنا شرک. تو 16 سیدوں کا روزہ توحید بھی بتایا میں نے، شرک بھی بتایا. اب رہ گئی بات 7ویں چیز کی، وہ ہے قربانی. اب قربانی کیا ہے؟ کئی ضمن میں دی جاتی. عقیقہ کر رہے وہ بھی قربانی چھے. آپ جو ہے نا کیا ہے نیاز کر رہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ بھی کیا ہے قربانی چھے. اور جو عید الاضحیٰ کے دن آپ نماز ادا کر کے صاحب استطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کر رہے وہ بھی قربانی چھے. یہ تمام جو قربانیاں ہیں یہ صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے. مثلا مثال دیتا ہوں میں. اب آپ کیا کر رہے معلوم ہے، روز مرہ کھانے کے لیے خالی گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کر رہے. اب یا تو مرغی ذبح کر رہے، یا پھر کیا ہے بکرا بکری مینڈھا مینڈھی یا چوہے پاڑا وغیرہ یہ اگر ذبح کر رہے، تو اس صورت میں یہ جانور کو ذبح کرتے وقت صرف اللہ ہی کا نام لیا جائے گا. بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کر ذبح کیا جائے گا. اگر یہ نہیں کہے آپ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر نہیں بولے، یہ بولے بغیر خالی ذبح کر دیے، تو جانور کا گوشت کھانا حرام ہو جائے گا. اس میں کی ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتے آپ. اگر جانور قدرتی موت مر گیا اس میں کی ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتے، نہ گردے کھا سکتے نہ بھیجا کھا سکتے، کوئی چیز نہیں کھا سکتے اس کی. ہاں یہ بات ضرور ہے وہ جانور کا جو چمڑا ہے وہ چمڑے کو آپ جو ہے نا دباغ کر کے اس کا استعمال کر سکتے، بیلٹ وغیرہ بنا کے یا پھر چپل جوتے بنا کے استعمال میں لے سکتے، یا کوئی کوٹ وغیرہ بنا کے اس کو استعمال میں لے سکتے.
لیکن وہ جانور کا گوشت وغیرہ کھانا حرام کر دیا اللہ پاک نے۔ ایسے ہی جب آپ کیا کر رہے معلوم ہے، اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں اللہ کا نام لے کے ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے، اب اس کی دعوت کرے، دعوت کر کے بولے اے اللہ یہ جو کچھ بھی میں نے تیری رضا کے لیے پکایا کھلایا جانور ذبح کیا، اس کا جو مجھے ثواب ملا وہ ثواب غریب النواز خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دے۔ تو اس کو نیاز بول رہے، اس کو کیا بول رہے؟ نیاز۔ آپ بولے کہ اللہ اس کا ثواب سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دے، اس کو بار بھی بول رہے، یہ نیاز ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نیاز ہے۔ نیاز بولے تو کرتے کیا؟ نیاز بولے تو آپ یا غوث بول کے بکرا نہیں کاٹتے، یا خواجہ بول کے بکرا نہیں کاٹتے، وہ کاٹتے وقت کیا بول کے کاٹتے؟ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر بول کے ذبح کرتے۔ جانور اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا، اور وہ جو کچھ بھی پکا کے کھلایا جا رہا، کھلانا بھی ثواب کا کام ہے، پلانا بھی ثواب کا کام ہے۔ پلانا بولے تو پانی پلانے کی بات کر رہا ہوں میں، کھلانا پلانا یہ کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے۔ یہ جو ثواب آپ کو ملا، اے اللہ اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچا دے بولے تو اس کو 11ویں بول رہے، اور یہ نیاز ہے غوث پاک کی، وہ نیاز ہے سرکار کی، یہ نیاز ہے غریب الناس کی، وہ نیاز ہے بڑے پہاڑ کے حضرت سعد اللہ شاہ صاحب کی۔ تو یہ نیاز میں آپ جس بزرگ کو ثواب پہنچا رہے ان کی نیاز بول کے موسوم کرتے، لیکن ان کی نیاز بولنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کھانا ان کے لیے کھلا رہے، نہیں، ان کے لیے نہیں کھلا رہے اللہ کے لیے، ذبح بھی کر رہے اللہ کے لیے، مگر اس کا ثواب ان کو پہنچا رہے بول کے ان کی نیاز بول رہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لوگوں کو مغالطہ یہاں پہ کیا لگ رہا معلوم؟ انہوں یہ سمجھ رہے کہ ہم کھانا پانی سب کچھ کیا ہے ان کے لیے کھلا رہے پلا رہے، اور ذبح کرتے وقت نام ان کا لے رہے سمجھ رہے، اس لیے وہ لوگ شرک قرار دے رہے اس کو۔ بات سمجھ گئے نہیں؟ جو بازو والے حضرات ہیں وہ شرک کیوں قرار دے رہے ہیں؟ انہوں نے تحقیق برابر نہیں کی کہ ہم جانور کس کا نام لے کے ذبح کر رہے، اللہ کا نام لے کے ذبح کر رہے کہ نہیں؟ کوئی جاہل سے جاہل مسلمان یا غوث بول کے کبھی بکرا ذبح کرا، یا خواجہ بول کے کبھی ذبح کرا؟ نہیں کرا۔ اس کو پوچھو تو کئی کو کھلا رہا، بولے تو اللہ کو راضی کرنے بولتا ہوں۔ تو یہ سب کچھ کھلا رہا پکا رہا سب اللہ کے لیے ہے، مگر اس کا جو ثواب ملا وہ میں غوث پاک کو پہنچا رہا ہوں بولتا ہوں، وہ غریب الناس کو پہنچا رہا ہوں، وہ سرکار کو پہنچا رہا ہوں۔ یہ ہے نیاز۔ ہو گئی بات سمجھ میں؟ آ گئی؟ دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات یہ عام ذبح کی میں نے جو روزمرہ زندگی میں آپ کرتے، دوسری نیاز کی بات کی، یہ سب اللہ ہی کے لیے۔ تیسرا ہے عقیقہ۔ عقیقہ جو ہے وہ عقیقہ بھی ہم اللہ ہی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے، اور وہ عقیقے کا جو جانور ہے وہ کوئی صدقہ نہیں ہے، وہ کوئی جیسے جان کا صدقہ بول کے آپ دیتے، دیکھو اپنی جان کے بدلے کوئی جان دیتے، یا پرندہ تو بھی خرید کے دیتے، یا مرغی تو بھی خرید کے دیتے، یا بکرا تو بھی خرید کے دیتے، پاڑا تو بھی، اونٹ تو بھی، کچھ بھی جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ صدقہ کرتے۔ یہ جو جان کا صدقہ بول کے جو دے رہے، اگر اس کو بھی ذبح کر رہے تب بھی بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کریں گے، اور وہ خیرات کر دیں گے غریبوں میں، پورا کا پورا خیرات کر دیں گے۔ اس میں کی ایک بوٹی بھی آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ آپ نیت کیا کر چکے؟ میں یہ صدقہ دے رہا ہوں، تو صدقہ پورا کا پورا غریبوں کے لیے ہوتا ہو، اس کا حق کیا ہے؟ پورا غریبوں کے لیے۔ لیکن عقیقے کا جو گوشت ہے وہ صدقہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ آپ شکرانے میں ذبح کر رہے ہو۔ کئی کے شکرانے میں کہ اللہ نے مجھ پر کرم کیا، مجھے ماں باپ بننے کا شرف دیا، اللہ نے مجھے کرم کیا اور میری اہلیہ کو ماں بننے کا شرف دیا۔ اس شکرانے میں ماں باپ کو جو کرنا ہے وہ ہے عقیقہ۔ یہ شکرانے میں جو ماں باپ کرنے کا ہے نا، اس کا نام کیا ہے؟ عقیقہ ہے۔ لیکن اگر ماں باپ نہیں کر سکے، غریبی کے باعث کسی وجہ سے نہیں کر سکے، ان کی استطاعت نہیں تھی، عقیقہ نہیں کر سکے، تو یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ کیا ہے یہ؟ سنت ہے۔ اب وہ بندہ بڑا ہو جانے کے بعد میں انہیں اتنا کما لیا کہ انہیں چاہ رہا میں کر لے تو میرا عقیقہ بول کے کر لے سکتا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اگر انہیں بھی نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے لیے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ اصل میں کرنا کس کو تھا؟ ماں باپ کو کرنا ہے۔ کس شکرانے میں؟ کہ اللہ نے ہمیں ماں باپ بننے کا شرف دیا، اولاد والا بنا دیا بول کے، بیٹا ہے تو 2 بکرے یا 2 حصے پاڑے میں، یا پھر کیا ہے بیٹی ہے تو 1 حصہ یا 1 بکرا کیا کریں گے
ذبح کر کے اس کا گوشت، جیسے قربانی کا گوشت کیا ہے خود بھی کھاتے، رشتہ داروں کو بھی کھلاتے، غریبوں میں بھی یہ کرتے، ایسے ہی عقیقے کا بھی گوشت خود بھی کھانا ہے، رشتہ داروں کو بھی کھلانا ہے، غریبوں میں بھی اس کو کیا کرنا ہے بانٹنا ہے۔ قربانی اور عقیقے کا ایک ہی جیسا کیا ہے اس کے گوشت کا حکم ہے۔ اب یہ جو حکم ہے تقسیم کا کہ جو نا 3 حصے کرنا، ایک حصہ غریبوں میں بانٹنا، ایک حصہ رشتہ داروں میں، ایک حصہ گھر والے کھانا، یہ بھی فرض واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے، نفل و مستحب ہے۔ اگر آپ پورے کے پورے پاڑے کا گوشت گھر کے لیے رکھ لے رہے، ہماری فیملیز بڑی ہے پوری بولے، پورے چچیرے تائرے پھوپھیرے سب بھائیاں بہنا سب ایک ساتھ ہی رہ رہے، ایک ہی فیملی میں ایک ہی گھر میں رہ رہے، تو اس صورت میں آپ کیا کریں پورا کا پورا پاڑے کا گوشت گھر میں رکھ لیے۔ اب اس میں کوئی امیر بھی ہے غریب بھی ہے تب باہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پورا کا پورا گوشت گھر والے کھا لے سکتے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اگر آپ کیا کریں پورا کا پورا گوشت غریبوں میں بانٹ دیے، ایسا بھی کر سکتے آپ، پورا کا پورا گوشت غریبوں میں رشتہ داروں میں بھی بانٹ سکتے۔ بعض حضرات کیا کرتے قربانی کا پورا گوشت خود رکھ لیتے، وہ بھی درست ہے، پورا بانٹ دیتے، وہ بھی درست ہے، پورا رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے، وہ بھی درست ہے، یا پھر اس کے 3 حصے کر لے کہ ایک خود کھا رہے، ایک رشتہ داروں میں دے رہے، غریبوں میں دے رہے، یہ بھی درست ہے، جیسا چاہے کر سکتے آپ۔ تو قربانی کیا ہے معلوم ہے، جب آپ قربانی کا جانور ذبح کر رہے تو اس وقت بھی یہ کس کے لیے ذبح کر رہے؟ اللہ کے لیے، اور ذبح کرتے وقت نام کس کا لیں گے؟ اللہ کا۔ سیم ایسے ہی عقیقے کا جانور ذبح کر رہے تو کس کے لیے ذبح کر رہے؟ اللہ کے لیے۔ ذبح کرتے وقت نام کس کا لیں گے؟ اللہ کا، لیکن وہاں عقیقے کی نیت کریں گے، یہاں قربانی کی نیت کریں گے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب جو حضرات یہ چاہ رہے کہ بھائی میرا عقیقہ نہیں ہوا سو میں قربانی بھی میری ادا کر لیتا ہوں، ایک پاڑا لے لیا سو اس میں اور بھی 7 حصے رہتے نا، ایک حصہ تو میری قربانی کا ہے، اب باقی کے 6 حصے بچ جا رہے تو 6 حصوں میں میرا عقیقہ کر لیتا ہوں بول کے 2 حصے اور عقیقے میں آپ پکڑ لیے، باقی کے بچ گئے کتنے؟ 4 حصے، تب گھر والوں میں جن کا عقیقہ نہیں ہوا ان کو شامل کر لیے۔ تو اس طریقے سے جو قربانی والے حضرات ہیں ان کی قربانی ہو جاتی، جو عقیقے والے حضرات ہیں ان کا عقیقہ ہو جاتا۔ تو ایک ہی جانور 7 حصے والا لے لیا آپ، اس میں عقیقے والوں کو بھی شامل کر سکتے، قربانی والوں کو بھی شامل کر سکتے، جن کی قربانی ہے ان کی قربانی ہو جائے گی، جن کا عقیقہ ہے ان کا عقیقہ ہو جائے گا۔ اب گوشت کی تقسیم تو سیم ویسی ہے، ابھی میں نے بتا دی پوری تفصیل۔ اب رہ گئی یہ بات، ایک شخص نے کیا کیا قربانی کے لیے جانور خرید کر لایا، قربانی دینے کے لیے عید سے پہلے خرید لیتے نا، اصل میں عید کے دن، اس کے بعد کے دن اور اس کے بعد کے دن، یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ تب 3 دنوں میں جانور اگر آپ خرید سکتے، اسی دن خرید کے ذبح کر سکتے تو اسی دن قربانی کر لے، اس دن نہیں ہوگا دوسرے دن خرید کے جب ہی قربانی کر لیتے تو اس دن کر لے سکتے، تیسرے دن کرنا ہے تو تیسرے دن کر لے سکتے، اس میں آپ کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پہلے دن اگر بارش ہو گئی آپ نہیں کر سکے دوسرے دن کر لے، دوسرے دن نہیں کر سکے تیسرے دن کر لے۔ اب 3 دن گزر گئے تب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے گا، پورا کا پورا جانور صدقہ کر دے گا۔ چوتھے دن قربانی کرنا ہم احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، قربانی کے 3 ہی دن ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کنز العمال میں فرمایا، مولا علی شیر خدا نے سرکار سے میں نے سنا قربانی کے صرف 3 دن ہیں، عید الاضحیٰ کا دن، اس کے بعد کا دن اور اس کے بعد کا دن، تو لہٰذا 3 دنوں میں اگر کوئی قربانی نہ کر سکے چوتھے دن اس کو قربانی کا جانور صدقہ کر دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا مسئلہ میں یہ بتا رہا تھا، ایک آدمی نے جانور عید سے پہلے خرید لیا، خریدا صحت مند، خریدے جب کیسا تھا انہیں؟ صحت مند تھا، موٹا تازہ تھا، فربا تھا، اچھی قیمت کا تھا، مگر جب خرید لیا تب اس کو گاڑی میں ڈال کے گھر تک لانے تک کیا ہے، انہیں ادھر ادھر ہلنے کی وجہ سے یا اتارنے میں یا چڑھانے کی وجہ سے اس کو زخم آ گیا، ایسا زخم آ گیا کہ وہ لنگڑا ہو گیا، ایک پیر بالکل زمین پہ ٹیک ہی نہیں سک رہا، یا پھر اس کی کان آدھی سے زیادہ کٹ گئی یا دم آدھی سے زیادہ کٹ گئی، تو اس صورت میں کیا یہ جانور کی قربانی درست ہے؟ تو اب یہ دیکھیں گے کہ وہ بندہ کتنی استطاعت والا ہے، اگر انہیں وہ جانور کو چھوڑ دے کے یا اس کو فروخت کر دے کہ دوسرا جانور، قصاب کو فروخت کر دے کہ دوسرا جانور خرید لے سکتا ہے، تو انہیں بہتر ہے کہ وہ جانور کو فروخت کر دے، دوسرا جانور خرید کر قربانی کر لے۔
اب اگر جو ہے نا نہیں کر سکتا ایسا اور انہیں جو قیمت میں خرید کے لایا اس میں کافی نقصان ہو جائے گا، لوگ اتنی قیمت میں خریدیں گے نہیں، قصاب وغیرہ بھی جتنی قیمت میں انہیں لے کے آیا، تو ویسی صورت میں اس جانور کی قربانی درست ہے عید الاضحیٰ کے دن۔ اسے جانور کی جو پہلے زخمی نہیں تھا مگر گھر پہ لانے میں راستے میں زخمی ہو گیا یا لانے کے بعد قربانی سے پہلے زخمی ہو گیا، تو وہ جانور کی قربانی درست ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ جانور خرید کے لائے، اب عید سے پہلے قدرتی موت مر گیا، انہیں موت کا بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی، اب وہ جانور کی موت کا ٹائم آ گیا، انہیں مر گیا، عید کا دن آنے سے پہلے مر گیا، تب یہ دیکھیں گے وہ بندے کی استطاعت ہے کیا دوسرا جانور خرید لینے کی، اگر اس کی طاقت ہے انہیں خرید کر دوسرے جانور کی قربانی دے لے سکتا ہے تو دے لے، بہتر ہے، اور اگر نہیں دے سکتا ہے تو اس کو اللہ پاک قربانی کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سمجھ گیا آپ؟ اب اگر انہیں کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، تو بہتر ہے دوسرا جانور خرید کے قربانی دے دے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو جانور خریدا تھا اور وہ مر گیا، وہ ضائع ہو گیا، اب اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہیں، اس کو ڈبل قربانی کا ثواب ملے گا، اور یہ جو کچھ بھی پیسے اس کے خرچ ہوئے ہیں وہ سب اگلا سال آنے سے پہلے اس کو واپس کر دیے جاتے، وہ بھی 10 گنا اضافے کے ساتھ، تو اس کا کوئی گھاٹا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے قربانی کرنے والے کا۔ ایک تو اس کے سر سے بلائیں ٹل جاتی ہے، دوسرا خطرناک حادثات سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، تیسرا خطرناک بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، چوتھا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، پانچواں یہ کہ اس کو مہلک امراض سے نجات دے کر صحت مند کر دیا جاتا ہے، چھٹا یہ کہ اس کے سارے قربانی میں لگے ہوئے پیسے 10 گنا اضافے کے ساتھ اس کو واپس کر دیے جاتے ہیں۔ تو قربانی میں آپ جتنے بھی پیسے لگا رہی ہے سوچنا ہی نہیں کہ میرے پیسے نقصان میں جا رہے، بلکہ وہ سارے کے سارے پیسے آپ کو واپس ہو جانے والے، الٹا آپ کی کمائی میں اور مزید برکت کا باعث بنے گی قربانی۔ تو قربانی دینے میں کبھی کترانا نہیں چاہیے، اس کے کرنے میں خرچے کا نہیں سوچنا چاہیے، پیسے اتنے چلے آ رہے، حتیٰ کہ آپ جو قصاب کو کٹوائی کے ٹائم پہ دے رہے وہ بھی واپس ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ جو جانور کو گھاس کھلا رہے، اب 1 تاریخ کو لا لیے، 2 تاریخ کو لا لیے یا اس سے پہلے لا لیے، اب 10 دن تو گھاس کھلانا ہی پڑے گا، اس گھاس کھلانے کے لیے بھی روز 100 روپے 200 روپے چلے آ رہے، تو یہ پیسے بھی اس کو واپس کر دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پیسے واپس نہیں ہوتے، سارے پیسے جو کچھ انہیں جانور کو گاڑی میں لے کے گھر تک لے کے آیا تو گاڑی کا جو کرایہ دیا، مزدور کی جو مزدوری دیا، وہ سب بھی اس کو واپس ہو جانے والے۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ قربانی دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ فرماؤ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا، میری ساری زندگی کا ہر عمل سب کچھ میرے رب کے لیے، اس رب کے لیے جو سارے جہانوں کی مخلوقات کو تخلیق بھی کیا، ان کا حاکم بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے، رازق بھی ہے، اس رب ذوالجلال کے لیے میرا یہ سب کچھ ہے۔ تو ہمیں بھی قربانی اسی جو ہے سوچ اور جو ہے نا اسی کیا ہے نیت کے ساتھ دینی چاہیے کہ میرے یہ قربانی کرنے سے میرا رب راضی ہو جائے اور میرا رب خوش ہو جائے۔ اس نیت کے ساتھ قربانی اگر آپ کرتے ہیں تو وہ پورے پیسے بھی واپس ہوں گے اور آپ کی مغفرت اور جو قربانی کی فضیلتیں ہیں وہ سب کچھ آپ کو عطا کر دی جائیں گی۔ اب یہاں پر ایک اہم بات وہ یہ ذہن نشین کر لے کہ اللہ کے حبیب نے 1 ذی الحج، کل چاند نظر آ گیا، آج 1 ذی الحج ہے، تو اب یہاں سے ٹھیک کیا ہے، آج کے دن کو پکڑ کے 9 دن کے بعد عید الاضحیٰ ہمارے سامنے ہوگی۔ تو یہ جو 10 دن ہے یہ اللہ کے یہاں بڑے مقرب، محبوب ترین، پسندیدہ دن ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا، اس کے لیے روزے رکھنا، رات میں عبادت کرنا بہت زیادہ محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ کوئی بندہ اگر ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، ان کا احترام کرے اور اس میں زیادہ عبادتیں کرے، اللہ کی تسبیح کرے، تقدیس کرے، تحمید کرے، اس کے لیے روزہ رکھے، رات میں نفل عبادتیں کرے، یہ سب اہتمام کرے گا تو 1 رات کے بدلے اللہ اسے 1 شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو گویا 10 راتیں اگر عبادت کرے گا تو 10 شب قدر کی عبادت کا ثواب۔ 10 شب قدر مطلب 1 شب قدر میں عبادت کرے تو 1000 مہینے عبادت کا ثواب ہے، وہ بھی روز روزہ رکھتے ہوئے، روزانہ رات بھر عبادت کرتے ہوئے آپ 1000 مہینے عبادت کریں، کتنی ہوتی؟ کوئی 84 ایئر بنتے قریب قریب،
تو ایک رات کی عبادت قریب قریب 84 ایئر عبادت کے برابر ہے۔ اب روزانہ اگر روزہ رکھتے ہیں یہاں سے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک دن کے روزے پر 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور عید سے پہلے کا جو 9 ذی الحج کا روزہ ہوتا ہے، عید سے ایک دن پہلے، وہ 9 ذی الحج کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ پاک اس کو 2 سال کے نفل روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ اس کے پچھلے زندگی کے یعنی پچھلے سال سے لے کر یہ سال تک جتنے گناہ ہوئے سارے گناہوں کو اللہ اس کے مٹا دیتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان الملک القدوس، یہ سب وظیفوں کو زیادہ تر طور پہ پڑھتے رہو۔ بہتر ہے ہر نماز کے بعد جو ہے نا 33 مرتبہ تو روز مرہ کے جو ہے نا نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان دنوں میں 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کو معمول بنا لے۔ اور اللہ کو کیونکہ ذکر بہت زیادہ محبوب ہے، زیادہ تر درود شریف پڑھا کرے۔ اور رات میں اگر آپ پوری رات نہیں جاگ سکتے تو پوری رات نہیں جاگے تو نہیں جاگے، کم از کم عشاء اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے تو آدھی رات عبادت کا ثواب عشاء پڑھنے پر ملے گا، آدھی رات عبادت کا ثواب فجر پڑھنے پر ملے گا۔ تو جو بندہ فجر اور عشاء پابندی سے با جماعت ادا کرتا ہے تو گویا رات بھر عبادت میں چھونے، بات سمجھ گئے، سو بھی گیا تو عبادت خدا کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ آپ کی طاقت کتنی ہے؟ آپ 11 بجے تک جگ سکتے، 12 بجے تک جگ سکتے، 1 بجے تک جگ سکتے، آپ کی طاقت کے حساب سے آپ عبادت کا اہتمام کریں اور خاص طور پہ ان ایام میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ایک وظیفہ بزرگان دین نے فرمایا، سورہ فجر کی بہت بڑی اہمیت ہے ان دنوں میں، تو رات میں روزانہ سونے سے پہلے سورہ فجر، یہ 30ویں پارے میں ہے، پارہ نمبر 30 میں سورہ فجر ہے، تو سورہ فجر پورا 1 پیج کا سورہ مبارک ہے، وہ سورہ رات میں سونے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو بے شمار عبادات کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو قبر میں اور حشر میں سوالات کے وقت مدد فرمائے گا۔ تو کیا ہے، اس طرح عبادات کا اہتمام کرے۔ اور ایک اہم مسئلہ بتا کر بات ختم کر دوں گا، وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، قربانی کرنے والا جو شخص ہے 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک قربانی کرنے تک نہ کاٹے، اگر کاٹے گا تو گنہگار ہوگا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے آپ، اصل میں کیا ہے، یہ حکم جو حضور نے فرمایا ہے یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے، سنت غیر موقدہ یعنی نفل و مستحب ہے۔ آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ یعنی جو قربانی کرنے والا بندہ ہے وہ اگر 1 ذی الحج سے آج سے لے کر قربانی کا دن آنے تک اپنے ناخن، اپنے سر کے بال، بغلوں میں محبوب ہے کہ بندہ میرے محبت میں، میرے عشق میں ایسا رہے، دیوانوں پاگلوں جیسی حالت میں، تو کیا ہے، کوئی بندہ اگر ایسا رہے گا تو حضور نے فرمایا اس کو نفل قربانی کا ثواب ملے گا۔